اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اسی طرح وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ یہ سورہ منافقون ہے، اس میں منافقین کی حالت اور ان کی کیفیات بیان ہو رہی۔ منافق اسے کہتے ہیں جس کے دل میں کفر ہو اور زبان پر ایمان کا دعویٰ۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، لیکن محبت اس کو کفر کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس کی عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، اسے منافق کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی کچھ علامات بھی بیان فرمائی ہیں کہ عہد شکنی کرے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اگر کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا تو گالی گلوچ گندی زبان استعمال کرے گا۔ یہ بھی منافقت کی علامتیں۔ تو ان کا جو دین دشمنی کا معاملہ ہے وہ کس طرح ہے کہ وہ قسموں کو اپنے لیے ڈھال بناتے ہیں۔ جھوٹا آدمی جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میری بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ سچے آدمی کو بات کرتے ہوئے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو ضرورت محسوس کرتا ہے وہی ہوتا ہے جس کو یہ پتا ہو کہ میری بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، تو پھر وہ قسموں پہ قسم کھاتا ہے۔ منافقت کی یہ علامت۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، اپنے بچاؤ کا سامان کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر مسلمانی اپنی ثابت کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اہل اسلام سے مفادات حاصل کرنا۔ اور پھر وہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہیں ان قسموں کے ذریعے۔ وہ بظاہر مسلمان بن کے رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی نیا آدمی جو اسلام کی طرف مائل ہو وہ تو ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہے، وہ آ کے ان سے مشورہ کرتا ہے کہ میں بھی دل میرا چاہ رہا ہے کہ مذہب یہ سچا ہے، تو ادھر یہ قسم کھا دیتے ہیں کہ ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ہم بھی تیری طرح اس طرح بھولے بالے تھے تو آ گئے، ہمیں تو کچھ نہیں یہاں سے ملا، ہمیں تو کوئی اچھی بات نظر نہیں آئی، اس پر پھر وہ قسم بھی کھا دیتے ہیں۔ اس طرح اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی دین دشمنی وہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے ان کا یہ عمل جو وہ کرتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، اس لیے کہ وہ پہلے ایمان لے آئے پھر انہوں نے کفر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی حقانیت کسی حد تک ان کو سمجھ بھی آئی، کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد پھر انہوں نے کفر کیا۔ فطبع علی قلوبہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ شروع سے مہر نہیں لگاتا۔ اللہ تو اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح خود بندہ بد ہضمی کرتے کرتے خلاف طبع چیزیں کھا کھا کر اپنے معدے کو تباہ کر لے، پھر وہ طبیب کے پاس جائے تو وہ کہے بھئی تو لا علاج ہے، تیرا اب علاج نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو کفر کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، مسلسل نافرمانیاں کرتا ہے اور باوجود سمجھانے کے بعد نہیں آتا، تو اللہ پاک پھر ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے کہ ان کی سمجھنے والی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ نہیں کہا جا سکتا جب اللہ نے مہر ہی لگا دی تھی پھر وہ کیا کریں گی۔ مہر تب لگتی ہے جب وہ اس طرف آنے کے ہوتے ہی نہیں۔ فہم لا یفقہون، وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں، اس لیے مہر لگا دیے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، ان کی صورت حال یہ ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی جسامت آپ کو تعجب میں ڈال دے۔
قد و قامت بھی، پنجابی چاہتے نے اچے لمے تے سونے زبان، بظاہر یہ حالت اللہ پاک نے ان کو جسامت بھی دی، جسامت، قدامت، خوبصورتی، رنگ وغیرہ سب کچھ دیا ہوا ہے۔ ان کو دیکھنے سے بندہ ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ان کا رنگ ٹانگ دیکھنے سے، اور پھر جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ بڑی لچھے دار ہوتی، ان کی بات سے بھی بندہ متاثر ہوتا ہے۔ زیادہ تر فراریے اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ پسا لیتے ہیں اپنے رنگ ڈنگ بھی۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بظاہر ان کا یہ ہے کہ قدامت اور جسامت کے اعتبار سے بھی وہ بڑے خوبصورت نظر آئیں گے، اور بات بھی بڑی لچھے دار کریں گے، کأنہم خشب مسندۃ، لیکن ان کی حقیقت یہ ہے جیسے بیکار لکڑی کی ہوتی ہے جس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ دیہات میں لکڑیوں کو رکھنا، لکڑیوں کو لانا سنبھالنا یہ ایک دستور ہے۔ تو جو لکڑی کارآمد نہیں رہتی اس کو پھر دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر اس کو چولہے میں جلا دیا جائے گا۔ تو وہ جو لکڑی ہوتی ہے بیکار، جس کو خوب گھن کھا جاتا ہے یا کسی طرح بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ منافق کی حقیقت یہ اندر سے اس بیکار لکڑی کی طرح ہوتا ہے، کارآمد نہیں ہوتا۔ ہاں جی، اوپر دیکھنے سے جو لوگ نہیں ان کی حقیقت کو سمجھتے وہ ان سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، گمان کرتے ہیں کہ ہر گرج ان کے خلاف ہے، کسی طرف سے بھی کوئی شور اٹھتا ہے نا، کسی طرف سے بھی کوئی آواز اٹھتی ہے کوئی ڈراؤنی، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم پر حملہ ہو گیا۔ ہر وقت ان کو یہ کھٹکا بھی لگا رہتا ہے، کیونکہ وہ ان کو اپنے کرتوت پتہ ہوتا ہے نا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کہیں سے شور اٹھے نا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کرتوتوں کا پتہ چل گیا ہے مسلمانوں کو، تو بس ہماری اب ہم پہ حملہ ہو جائے گا، بس یہ لگتا ہے ہمارے لیے ہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس حد تک وہ بزدل کہ ہر وقت ہر اٹھنے والی آواز سے وہ کانپ جاتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ کیفیت بھی بیان فرمائے، کل صیحۃ علیہم، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر گرج جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے۔ ہم العدو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ارشاد فرما رہا ہے ہم العدو فاحذرہم، وہ تمہارے دشمن ہیں ان سے بچ کے رہنا، وہ تمہارے دشمن ہیں ان سے بچ کے رہنا، ان پہ اعتبار نہیں کرنا۔ مسلمان کو احتیاط کا بڑا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا نا کہ مومن ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، ایک جگہ تو 2 دفعہ ڈنگ نہیں کھاندا، ایک دفعہ ڈنگ بج گیا نا تو پھر اتنے اعتماد نہیں کرنا۔ تو یہ بھی تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہم العدو فاحذرہم، وہ دشمن ہیں تم نے ہوشیار رہنا ہے، ان کے کسی چکر میں نہیں آنا۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ بدعا کلمے ان کے لیے، اللہ ان کو ہلاک کرے، کیسے وہ سرگرداں پھرتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے آیتیں نازل فرمائی ہیں، سب کچھ کھول کے بیان کر دیا، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔